کیسے دہشت گردوں کی جانب سے فائر کیے جانے والے ایک راکٹ لانچر نے کیپٹن بلال کی جان لی۔ میری شہادت کے بعد میرا یہ یونیفارم جسد خاکی پر رکھ دینا۔ کیپٹن بلال کی شہادت سے پہلے اپنے بھائی سے خواہش، ماں جی آپ کو کیسی موت پسند ہے؟ موت سے ایک دن قبل کیپٹن بلال ظفر کا اپنی والدہ سے سوال۔ جانیے آپریشن پیوچار کے دوران شہید ہونے والے وطن عزیز کے بہادر سپوت کیپٹن بلال ظفر کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر والا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاک فوج کے ایک ایسے ہیرو کی کہانی سنائیں گے جس کو سیویئر آف سوات کا لقب دیا گیا۔ کیپٹن بلال ظفر شہید، جن کے والدات بھی ان کے مزار پر ان کے پہلو میں چارپائی بچھا کر سوتے ہیں۔ شہادت سے قبل کیپٹن بلال ظفر نے اپنے بڑے بھائی کیپٹن زرار سے کی کیا خواہش؟ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کو آگے بڑھائیں، خبر والا کو سبسکرائب کیجیے اور نیچے دیا گیا بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ 27 سالہ کیپٹن بلال ظفر نے 2 فروری کو 1982 کو راولپنڈی میں ایک فوجی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ کیپٹن بلال ظفر نے سن 2001 میں پاک آرمی جوائن کی اور 42 بلوچ ریجمنٹ میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہو کر انہوں نے اپنے سینے پر پاکستان آرمی کا بیج سجایا۔ کیپٹن بلال کو شروع سے ہی شہادت کا شوق تھا، یہی شوق ان کو پاک آرمی میں کھینچ لایا۔ کیپٹن بلال ظفر اپنے بہن بھائیوں میں اپنے والدین کے سب سے قریب تھے۔ کیپٹن بلال ظفر نے اپنی سروس کے دوران اقوام متحدہ کے امن مشن میں حصہ لیا اور پیس کیپنگ دستوں میں بھی شامل رہے۔ یہ وقت تھا سن 2009 کا، جب سوات میں دہشت گردی عروج پر تھی۔ ملا فضل اللہ اور اس کے حواریوں نے سوات جیسی حسین وادی کو جہنم بنا دیا تھا۔ ہر طرف خون تھا، بدامنی تھی۔ ٹی ٹی پی ریاست کی رٹ کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج اور پولیس پر مسلسل حملے کر رہی تھی۔ پولیس اسٹیشنز کو جلا دیا گیا، جبکہ دہشت گردی کا حکم نہ ماننے والوں کو زندہ ذبح کر دیا گیا۔ ایسے میں جب ہر کوئی اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا، تبھی ایس ایس جی کے ایک جنرل کمانڈنگ آفیسر نے سوات میں آپریشنز پیوچار کے لیے پاک فوج کے 50 والنٹیئرز کو طلب کیا۔ کیپٹن بلال ان 50 نوجوانوں کی سربراہی کر رہے تھے۔ کیپٹن بلال ظفر کو پیوچار روڈ کو دہشت گردوں سے کلیئر کروانے کے بعد پیوچار کی بلند پہاڑیوں تک جانا تھا۔ یہ علاقہ انتہائی مشکل تھا۔ دہشت گردوں کو کھائیوں اور مشکل راستوں میں چھپ کر وار کرنے میں مہارت حاصل تھی۔ کیپٹن بلال ظفر اور ان کے ساتھیوں نے انتہائی مہارت سے اس روڈ کو کلیئر کروایا۔ اس کے بعد کیپٹن بلال ظفر اپنے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اس پہاڑی کی طرف بلندی چڑھ رہے تھے کہ اچانک دہشت گردوں کی جانب سے ایک راکٹ لانچر فائر کیا گیا جو سیدھا کیپٹن بلال ظفر کے سینے پر آ لگا اور کیپٹن بلال ظفر نے شہادت کا جام نوش کیا۔ کیپٹن بلال کی ماں بتاتی ہیں کہ میں اور کیپٹن بلال کے والد گھر میں بیٹھے تھے کہ 2 جوان کیپٹن ہمارے پاس آئے، ایک میرے اور دوسرا کیپٹن بلال کے والد کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بریگیڈر صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ کیپٹن بلال کے والدین اور ان کی بہنیں کیپٹن ظفر کا جنازہ دیکھ لیں۔ کیپٹن ظفر کی والدہ بتاتی ہیں کہ صرف 10 منٹ تک وہ اپنے بیٹے کے پاس ٹھہر سکیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شیر سو رہا ہے۔ مرنے کے بعد بھی چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ کیپٹن بلال کی والدہ کہتی ہیں کہ شہادت سے 3 دن قبل مجھ سے بلال نے پوچھا کہ ماں جی آپ کو کیسی موت پسند ہے؟ میں نے کہا بیٹا موت کس کو پسند ہے؟ پھر بلال اٹھا اور دروازے کی طرف چل دیا اور کہا فرض کریں ایک دن یہ دروازہ کھلے اور 2 فوجی جوان آپ کو سلیوٹ کرتے ہوئے بتائیں ماں جی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ کیپٹن بلال کے بھائی کیپٹن زرار کہتے ہیں کہ وہ آپریشن سے 1 دن پہلے کیپٹن بلال کے کمرے میں گئے تو وہ آپریشن کے لیے میپ بنا رہے تھے۔ بلال نے اپنے ہاتھوں سے اپنی وردی تیار کر کے رکھی تھی اور کہا تھا کہ جب میری شہادت ہو جائے تو یہ وردی میرے جسد خاکی پر رکھ دینا۔ کیپٹن زرار کہتے ہیں انہوں نے کیپٹن بلال کی باتوں کو مذاق میں لیا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اس وقت انتہائی سنجیدہ تھے۔ اور یوں ہی ہوا، اگلے روز جب کیپٹن بلال کی شہادت کی خبر آئی تو وہی وردی ان کے جسد خاکی پر سجائی گئی۔ کیپٹن بلال کے والد کہتے ہیں کہ بلال سارے بچوں میں ان سے بہت قریب تھے، وہ بہت پیار اور خیال کرنے والے تھے۔ بلال کے بڑے بھائی کو اکثر والد سے شکایت رہتی تھی کہ آپ نے گاؤں کی زندگی کا ہی انتخاب کر لیا ہے، آپ میرے گھر میرے شہر نہیں آتے، تو اکثر ان کے والد کہتے کہ میں بلال سے دور نہیں رہ سکتا ہوں۔ مگر پھر ایسا ہوا کہ وطن عزیز کی خاطر اس بہادر باپ نے ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو الوداع کہہ دیا۔ کیپٹن بلال کے والد کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تو سیویئر آف سوات کا لقب دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ مجھے ہمیشہ بلال کی صلاحیتوں کو دیکھ کر لگتا تھا
کہ بلال ایک دن ضرور فوج میں جنرل بنے گا، مگر جو مرتبہ بلال کو ملا ہے وہ فوج میں جنرل بننے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ مجھے بہت فخر ہے اپنے بیٹے پر۔ کیپٹن بلال کے والد اکثر اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر کیپٹن بلال کے مزار کی طرف دیکھتے ہیں، اکثر اپنی چارپائی اپنے بیٹے کے مزار پر لے جاتے ہیں، پھر کیپٹن بلال کے پہلو میں سو جاتے ہیں۔ کیپٹن بلال کے والد کہتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے جیسے بلال ان کے پاس سو رہے ہیں۔ کیپٹن بلال کی والدہ کہتی ہیں اگر میرا بڑا بیٹا بھی بالکل ایسے ہی شہید ہو جاتا تو میں قبول کر لیتی۔ جب کیپٹن بلال جیسے 50,000 لوگ شہید ہوں گے تو دہشت گردوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔